الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. 26واں سپارہ 15 نمبر آیت سورہ احقاف. آج کے ایک سپارے میں 18 رکوع 165 آیات پر مشتمل. مضمون اول ماں باپ کے حقوق اور ان کے ساتھ حسن سلوک کا حکم. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اللہ نے حکم دیا ہے انسان کو کہ اپنے والدین کے ساتھ انتہائی حسن سلوک کا معاملہ کرے. کیوں کرے؟ حملتہ امہ کرہا، وضع حمل بھی انتہائی تکلیف کے ساتھ. پہلے حمل انتہائی تکلیف کے ساتھ، ووضعتہ کرہا، پھر وضع حمل بچے کا دنیا میں آ جانا وہ تکلیف کے ساتھ. دو کام. وحملہ وفصالہ 30 شہرا، تیسرا کام حمل بھی اور پھر دودھ کا چھڑانا بھی. یہ 2.5 سال کا عرصہ، 30 مہینے کا ایک عرصہ، مشقت کا عرصہ ہے. تو یہ 3 کام بطور خاص اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمائے. یہاں پر 2 مسئلے قابل ذکر اور اہتمام کے ساتھ سمجھنے کے ہیں. پہلا مسئلہ اللہ فرماتے ہیں ہم نے حکم دیا انسان کو کہ تم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو. اللہ سبحانہ وتعالی نے 3 اطاعت کے احکامات بہت سختی کے ساتھ، شدت کے ساتھ اور بہت اہتمام کے ساتھ دیے. ایک اطاعت اپنی ذات کی کہ مجھے خدا مانو، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، خبردار میرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا. اننی انا اللہ، میں ہی خود خدا اللہ ہوں. اننی انا اللہ، میں ہی تو اللہ ہوں. اور دوسری اطاعت انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصاً، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، مانو میرے نبی کی. تو اللہ نے اپنی اطاعت پر زور دیا یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت پر زور دیا؟ اور یا تیسرا ماں باپ کی اطاعت پر زور دیا. کائنات میں باقی سارے احکامات، نماز پڑھو، اس کا ایک اسلوب ہے. روزہ، حج، زکوٰۃ، احکامات، صلہ رحمی، سب کے اپنے اپنے ایک مخصوص انداز ہیں، مخصوص دائرے ہیں. والدین کی نافرمانی پر اللہ نے اپنی نافرمانی پر، رسول پاک علیہ السلام کی نافرمانی پر براہ راست عذاب کا فیصلہ فرمایا. یہ 3 ایسے ہیں، ہماری نافرمانی کرو گے جہنم میں ڈالیں گے، نبی کی نافرمانی کو اختیار کرو گے دنیا تمہاری تنگ اور اجیرن بنا دیں گے، ماں باپ کی نافرمانی کرو گے تمہارے سے تمہاری عزت، سکون، راحت سب کچھ چھین لے گی، چاہے تم صدر وزیر اعظم کیوں نہ ہو. اس لیے کہ ماں باپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا عجیب نظام. تو جو پہلی بات جو سمجھنے کی ہے کہ دنیا میں 3 رشتوں کے بارے میں، ایک اپنا عبدیت کا رشتہ، اور ایک نبی کے ساتھ اطاعت کا رشتہ، اور ایک بنوت کا، بچہ ہونے کا، اولاد ہونے کا، کہ ماں جنتی ہے اولاد کو. تو تینوں رشتے اتنے حساس ہیں، تینوں کے بارے میں فرمایا مانو ورنہ ہم فوراً براہ راست تمہاری پکڑ کریں، براہ راست تمہاری پکڑ کریں. تو ایک رشتہ عبدیت کا ہے، رب کا. کائنات میں 2 رشتے ہیں جہاں اللہ نے، اللہ تو اللہ ہے نا، وہ خالق ہے، خالق سے مخلوق کا کیا مقابلہ، کیا ٹکر، کیا تقابل، کیا موازنہ ہے. وہ خالق ہے، باقی مخلوق ہے. تو خالق کا قصہ تو اپنی جگہ ہے سر آنکھوں پر، لیکن مخلوق کے صرف 2 رشتے ہیں، ایک نبی مخلوق اور ایک ماں باپ مخلوق. تو نبی پھر نبی ہوا کرتا ہے، تو اللہ نے اطاعت میں ماں باپ کو نبی کے ساتھ رکھا ہے، یہ بتانا مقصود ہے. اللہ نے اطاعت فرمانبرداری کے اعتبار سے رسول کو اپنے ساتھ رکھا ہے اور ماں باپ کو نبی کے ساتھ رکھا ہے. جہاں اپنی اطاعت وہیں اپنے نبی کی اطاعت، مانو میری بھی، مانو میرے نبی کی بھی. جہاں قصہ ہے مخلوق کا، تو وہاں مخلوق میں کمال درجے کی مخلوق انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، اور ان کے ساتھ جسے جوڑا ہے ماں باپ کو جوڑا ہے. تو کہا ہم، اللہ فرماتے ہیں ہم دین بناتے ہیں
دین بناتے ہیں، احکامات دیتے ہیں، دین بن جاتا ہے، شریعت بن جاتی ہے۔ رسول دین سمجھاتے ہیں اور ماں باپ دین پر لاتے ہیں۔ تینوں کا کام اپنا اپنا ہے اور انتہائی حساس سینسٹیو مسئلہ۔ اللہ نے احکامات دیے، قرآن بن گیا۔ اللہ نے احکامات دیے، شریعت بن گئی۔ اللہ نے احکامات دیا، وہی نظام الہی بن گیا۔ تو اللہ دین بناتا ہے، اللہ ڈیزائن کرتا ہے چیزوں کو، اور نبی اور ماں باپ یہ دونوں دین پر لاتے ہیں۔ نبی دین سمجھاتا ہے، ماں باپ دین پر لاتے ہیں۔ تو تینوں کے فنکشنز اور تینوں کے کام اور تینوں کا بہت حساس ذمہ داری ہے۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ماں باپ کو نبی کے ساتھ اور اپنی اطاعت کے ساتھ جوڑا۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا۔ اب ہر انسان کہتا ہے بھئی ماں باپ کے ساتھ اتنا حسن سلوک کیوں؟ تو وہ رب ہے، اسے قطعاً کوئی جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ رب ہے۔ کبھی ماں باپ ایسے ہیں کہ کسی آدمی پر آقا کی اطاعت کیوں کی جائے؟ کوئی جواب نہیں ہے۔ مالک کی فرمانبرداری کیوں کی جائے؟ کوئی جواب نہیں۔ ماں باپ کی اطاعت فرمانبرداری کیوں کی جائے؟ کہنے نہیں جواب ہے۔ اللہ نہیں چاہتا کہ ماں باپ پر کوئی انگلی اٹھے۔ آقا پر انگلی اٹھے کوئی بات نہیں، مالک پہ انگلی اٹھے کوئی بات نہیں، بڑے پہ کسی پہ انگلی اٹھے کوئی بات نہیں، کہا ماں باپ پر انگلی اٹھے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اور ایک جگہ فرمائے حسنا، اچھے سے اچھا معاملہ کرو۔ تمہارے نزدیک کیا اچھا ہو سکتا ہے وہ کرو۔ تم کسے بہت بہت زیادہ اچھا سمجھتے وہ کرو۔ ہر آدمی کا اچھا مختلف ہے نا، ہر آدمی کا اچھا مختلف ہے اور ہر آدمی کا برا بھی مختلف ہے۔ تو ماں باپ کی جہاں باری آئی تو فرمایا اگر سوال پیدا ہو جائے کہ کیوں ایسی اور اتنی اطاعت کیوں، تو پھر بتا، اللہ خود بتاتا ہے، اللہ ترجمانی کرتا ہے، اللہ ترجمانی کرتا ہے ماں باپ کی۔ حملت امہ کرہا ووضعتہ کرہا۔ تو جب پریگننسی کا زمانہ تھا وہ سارا زمانہ تکلیف کا تھا، یہاں تک کہ خود اس بچے کے باپ کو بھی نہیں معلوم تھا کہ بچے کی ماں کس اذیت میں ہے۔ حملت امہ کرہا ووضعتہ کرہا۔ پھر جب تکلیفوں کے ساتھ، مشقت کے ساتھ اور بے چینی کے ساتھ، دن اور رات جاگ جاگ کر، علاج معالجے کر کر کے، دوائیوں کا سہارا لے لے کے، بے آرام ہو کر، پھر جب بچے کی دنیا میں آنے کا وقت، وہ بھی راحت کا نہیں ہے، وہ بھی اذیت اور تکلیف کا ہے۔ ووضعتہ کرہا وحملہ وفصالہ 30 شہرا۔ پھر ایک اور 6 مہینہ کم سے کم پریگننسی کی مدت، کم سے کم، زیادہ جتنی بھی ہو سکتی ہے۔ نظام اللہ نے بنایا 9 مہینے کا، اور دنیا میں کئی سال بھی لوگ پریگننٹ رہے، عورتیں پریگننٹ، واقعات موجود ہیں، ریسرچ موجود ہے، نظام اللہ کا۔ لیکن معمول یہی ہے کہ کم سے کم 6 مہینے، زیادہ 9 مہینے۔ اس کے بعد 2 سال کا عرصہ، 24 مہینے کا عرصہ، 24 مہینے کا عرصہ دودھ چھڑانے کا، وہ مستقل ایک تکلیف۔ اپنے جسم سے دودھ پلانا، اس کی غذا کا انتظام کرنا، اور پھر اسے صحیح وقت پر چھڑا دینا، اس کو عادی بنانا۔ تو یہ 2.5 سال کا عرصہ، پریگننسی سے دودھ چھڑانے تک کا عرصہ، یہ 2.5 سال مسلسل تکلیف ہے، مسلسل اذیت ہے۔ تو اللہ نے فرمایا یہ وجہ ہے بھائی، اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ تو رب ترجمانی کرتا ہے ماں باپ کی۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا۔ پھر اللہ نے دین بنایا، نبی نے دین سمجھایا، ماں باپ نے دین پر ڈالا۔ جب اس بچے پر پوری محنت ہو گئی تو جب یہ جوان ہوتا ہے پھر اللہ سے درخواست کرتا ہے، قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اے اللہ اب مجھے بھی توفیق دے کہ میں تیرا بھی شکر کروں اور ان کی بھی خدمت کروں، یہ بھی خوش ہو جائیں تو بھی خوش ہو جائے۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے کہ میں اس قابل ہو گیا ہوں، میرے بازو کی مچھلی مضبوط ہو گئی، اب میں ماں باپ اور ان کی خدمات کو سمجھنے لگا ہوں۔ فرمایا کہ یہ مدت ہے 40 سال کی، یہ مدت ہے حتی اذا بلغ شدہ وبلغ 40 سنہ، 40 سال کا کڑیل جوان ہو گیا، کڑیل جوان ہو گیا۔
اب جب یہ اس عمر میں خود باپ بنا تو اب اس کی سمجھ میں آئی، اوہو جس تکلیف سے میں گزر رہا ہوں میرے ماں باپ 40 سال پہلے گزر گئے، میرے ماں باپ 20 سال 30 سال 25 سال پہلے گزر گئے۔ ہر زمانے میں ماں باپ جب بنتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں جب اپنے پالے گا تو پھر پتہ چلے گا، جب اپنوں کو دیکھے گا پھر رونا آئے گا، جب اپنوں کو روتا دیکھے گا پھر پتہ چلے گا یہ آنسو کیا ہوتا ہے۔ اور نظام بھی ایسا ہی ہے، کبھی بھی نہیں سمجھ میں آتا۔ اور ہم سب جو بھی صاحب اولاد ہیں وہ جانتے ہیں کہ 40 سال کے بعد سمجھ میں آتا ہے کہ اس موقع پر 40 سال پہلے مجھے میرے ماں باپ منع کرتے تھے، میں مانتا نہیں تھا، آج سمجھ میں آیا کہ ماننا چاہیے تھا، لیکن وہ 40 سال کے بعد سمجھ میں آتا ہے کہ مجھے ماننا چاہیے تھا، مجھے شرارت نہیں کرنی چاہیے تھی، مجھے نقصان نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے اس بات اس موقع میں ماننا چاہیے تھا، لیکن کب بات ہے 40 سال کی بات، وَبَلَغَ 40 سنہ، جب 40 سال کا ہو جائے۔ تو یہ اللہ نے نظام بنایا، دنیا بنائی ہے۔ تو رب نے جو بات بتانی مقصود ہے یہاں پر کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ماں باپ کے لیے خاص الخاص احکامات اتارے، اور فوراً عین ممکن ہے کہ اللہ اور رسول علیہ السلام کا نافرمان فوراً پکڑ میں نہ آئے، لیکن اللہ کا عجیب نظام ہے، ماں باپ کا نافرمان فوراً پکڑ میں آتا ہے۔ ہونا ہی چاہیے کہ اللہ اور رسول کو نافرمان فوراً پکڑ میں آئے۔ اللہ فرماتے ہیں تم جتنے ماں باپ کے قریب ہو اتنا ہمارے قریب نہیں، جتنا تم ماں باپ سے فائدے لیتے ہو ہم سے اتنے فائدے نہیں لیتے، تمہاری سمجھ میں نہیں آتا۔ جب تم جنت میں آؤ گے تو ہماری قدر کرو گے کہ ہم نے تمہارے لیے کیا کچھ تیار، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو وعدہ کیا سب دے دیا تم۔ اللہ واقعی ہمیں سب دے دیا، کہا ہم ہی تو اللہ ہے، اِنَّنِي أَنَا اللَّهُ، ہم ہی تو اللہ ہے، لیکن ماں باپ تو ہر وقت ساتھ ہے نا، ہر وقت ان کی قدر یا ناقدری ساتھ ساتھ رہتی ہے، اس لیے ماں باپ کا نافرمان فوراً پکڑ میں آتا ہے۔ اور اس سے بھی زیادہ عجیب بات بتاؤں، نافرمان اولاد اور ماں باپ کا نافرمان مستقل اللہ کی پکڑ میں رہتا ہے، مستقل اللہ کی۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی اولاد اپنے آپ کو فرما بردار گرداننا چاہے وہ ماں باپ کے لیے اتنا ہی سال ثواب کرے جانے کے بعد، اتنا استغفار کرے، اتنے صدقات، اتنی نیکیاں، اتنی بھلائیاں، اتنے کنویں، اتنے ہینڈ پمپ، اتنا پانی کا انتظام، اتنا لوگوں کے علاج معالجہ، اتنا لوگوں پہ خرچ کرنا، اتنی لوگوں کی دعائیں، اتنی دعائیں کہ قیامت کے دن اس کی ماں کہے اے اللہ یہ تھا تو نافرمان لیکن اب میں اس سے راضی ہوں، اسے جنت میں داخل کرا۔ اللہ مانتا تو نہیں تھا لیکن کیا کیا اس نے میرے بعد، اے میری بندی، اے میرے بندے تجھے کیسے پتہ چلا یہ دنیا میں تھا اور تو جنت میں تھی، تم جنت میں تھے دونوں، یہ تو دنیا میں تھا، اے اللہ یہی تو بھیج رہا تھا ہمارے پاس ہول سیل کے حساب سے، صبح شام تلاوتیں بھیج رہا ہے، صبح شام صدقات بھیج رہا ہے، صبح شام نیکیاں بھیج رہا ہے۔ اللہ میں اس سے ناراض تھا یا ناراض تھی، لیکن اس نے میری جنت بڑی کر دی، مجھے راحت پہنچائی، اللہ میرے ذریعے میری دعا سے اس کو بھی راحت پہنچا۔ خیر مضمون تفصیلی ہے، یہ ماں باپ سے متعلق کچھ ایسا مضمون ہے یہ گھنٹوں نہیں، ہفتوں نہیں، یہ سالوں چلتا رہے گا، اس لیے کہ اللہ نے ایک رشتہ ایسا رکھا ہے۔ دوسرا مضمون ایک سپارے سے متعلق سورہ محمد خالص وہ احکامات ہیں بس اختصار کے ساتھ یہ عرض کر رہا ہوں کیونکہ ہم سب مسلمان ہیں اور ہم سب قرآن حکیم تفسیر سے ترجمے سے پڑھتے رہتے ہیں۔ سورہ محمد وہ سورت ہے کہ غالی مسلمان کے علاوہ ہضم نہیں ہوتی کسی کو، جو غالی مسلمان ہوگا نا، غالی جو جسے کہتے ہیں ٹھیٹھ مسلمان، ٹھیٹھ مسلمان سے شاید سمجھ میں جو ٹھیٹھ ملا ہوتا ہے، ملا کہا یہ تو عجیب آدمی ہے جو ٹھیٹھ ملا ہوتا ہے۔ کوئی آدمی کسی زبان میں بات کر رہا ہو لیکن اپنی زبان پھر بیچ میں لے آتا ہے، کہا یہ ٹھیٹھ آدمی ہے، کوئی یہ ٹھیٹھ زبان بولتا ہے، یعنی متاثر نہیں ہوتا۔ تو وہ مسلمان جو کسی سے متاثر نہ ہو اس سے ہضم ہوتی ہے سورہ محمد، ورنہ عام 70 سال کے نمازی سے بھی ہضم نہیں ہوتی۔ وہی کیسے پتہ چلے گا ہضم ہو؟ تو ایک آیت پڑھ کے بتاتے ہیں، سمجھ میں آ جائے گا۔ یہ چیک اینڈ بیلنس ہے، یہ میٹر ہے کہ واقعتاً پچھلی بات جو ابھی چند لمحوں پہلے بات کہی ہے کہ 70 سال کے صف اول کے نمازی سے بھی سورہ محمد ہضم نہیں ہوتی ہے، یہ قرآن حکیم کی آیت۔
3 صورتیں ہیں، اور 3 صورتوں میں سے ایک صورت ہے جس میں پوری دنیا کا یہود اور پوری دنیا کا کفر کہتا ہے کہ ہم سے تم تول کر نہیں، بلینک چیک لے لو، لیکن تم ہمیں راستہ دے دو کہ یہ سورہ انفال اور سورہ محمد نکال دو قرآن سے۔ کبھی ہمارے بس کا نہیں ہے، اس لیے کہ ہیں تو ہم بھی مسلمان نا، اتنی بڑی رقم اور اتنی بڑی آفر کہ کوئی راستہ نکالیں، کہا لیکن یہ ہمارے ہاتھ سے بھی نکل گیا، اگر ہمارے ہاتھ میں ہوتا تو ضرور سوچتے تمہاری آفر اتنی بڑی ہے۔ یہ مسلمان کا جواب ہے کہ آفر اتنی بڑی ہے کہ ہم ضرور کوشش کرتے، ضرور تمہیں راضی کرتے، لیکن ہمارے بس میں نہیں ہے۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ کوئی اسے نکالے گا اس سے پہلے ہم اسے نکال دیں گے، کوئی اسے چھیڑے گا اس سے پہلے ہم اسے چھیڑ دیں گے، کوئی اسے ٹیڑھی آنکھ سے دیکھے گا اس کی ہم خاندانی اور نسلوں کی آنکھیں نکال دیں گے۔ کہ اس سے بہت تجربے کیے لوگوں نے، اب نئے تجربے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اللہ نے محفوظ رکھا ہے، یہ رب اللہ کا، اللہ بھی محفوظ، حی اور قیوم ہے، محفوظ اس سینس میں حی اور قیوم ہے، اسے موت نہیں ہے، اسے فنا نہیں ہے، اسے صرف بقا ہے، حی اور قیوم ہے، تو یہ بھی اسی طرح باقی رہنے کے لیے۔ تو آیت کیا ہے جو ہضم نہیں ہوتی ہمیں اور آپ کو مسلمانوں کو؟ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اے مسلمانوں جب تم اللہ کے نام کو بلند کرنے کے لیے میدانوں میں آ جاؤ، اپنی عزتوں کے ساتھ، مالوں کے ساتھ، اولادوں کے ساتھ، علم کے ساتھ، عمل کے ساتھ، قوت کے ساتھ، ساری صلاحیتوں کے ساتھ، اللہ کا نام بلند ہو جائے، میرے رب کا نام بلند ہو جائے، میرے نب کی شریعت بلند ہو جائے۔ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، جب آمنے سامنے آ جاؤ، اور اللہ تمہاری مدد کرے گا جب تمہاری بنیاد ٹھیک ہوگی۔ جب تم اللہ کا نام بلند کرنے کے لیے آؤ گے، پھر ہمیں تمہاری تلواریں نہیں چاہیے، پھر ہمیں تمہاری طاقتیں نہیں چاہیے، پھر ہمیں لاکھوں نہیں چاہیے، پھر ہمیں 313 جو مسلمان ہو وہ چاہیے۔ تعداد بہت تھوڑی سی، وہ بھی کیوں تعداد تھوڑی سی؟ کہا سبب کے درجے میں، کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ مار کون رہا تھا، یہ تلواریں کون چلا رہا تھا، سبب کے درجے میں اللہ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا، اس لیے بس صرف کہ اللہ نے اسباب کے ساتھ جوڑا ہے، بھائی سبب کے لیے 313 آ جاؤ، بس یہ کہ وہ 313 کامل، اکمل، اعلیٰ، عرفہ ہونے چاہیے، نیک، متقی ہونے چاہیے، آ جاؤ، ان پر اللہ سارا نظام بنا دے گا۔ تو 313 سبب کے درجے میں کیا اللہ نے، مارا اللہ نے، ذبح اللہ نے کیا، اللہ نے اسباب کے طور پہ۔ مشرکین پریشان تھے کہ تلوار پہنچنے سے پہلے گردن علیحدہ کیسے ہو جاتی ہے، تلوار تو آنے دیں، کہا یہ تلوار آتی نہیں ہے، خالی ہلتی ہے، یہ تلوار بس یہ ہلتی ہے اور 2 فٹ 3 فٹ دور گردنیں علیحدہ ہو جاتی ہیں۔ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، جب تمہاری ملاقات ہو جائے، تم اعلاء کلمۃ اللہ کے لیے، تم اللہ کے نام کو بلند کرنے کے لیے، وہ اللہ کے نام کو نیچا کرنے کے لیے، اور تم دونوں کی طاقت کے ساتھ اللہ کی طاقت اس لیے ہے کہ اللہ بھی اپنے نام کو بلند کرنا چاہتا ہے اور اللہ اپنے نام کو نیچا نہیں دیکھنا چاہتا، اور وہ اللہ کے نام کو نیچا کرنا چاہتے ہیں، تم اللہ کے نام کو اونچا کرنا چاہتے ہو، تو اللہ کی طاقت، قوت، قدرت تمہارے ساتھ ہے، ان کے ساتھ نہیں ہے۔ جب اللہ تمہارے ساتھ ہے، من کان للہ کان اللہ لہ، جب رب تمہارے ساتھ ہے تو مدد تمہارے ساتھ ہے، پھر ہوگا کیا؟ کہ پھر کہے تو اللہ رہا ہے اور اللہ ہی کرے گا، لیکن تم سبب کے درجے میں چل کے تو دکھاؤ، تم ہل کے تو دکھاؤ، تلواریں پکڑ کے تو دکھاؤ۔ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ، کہ گردنیں مارتے چلے جاؤ۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے، ارے بھائی عمل پسند لوگ ہیں، پھر اللہ غلط کہہ رہا ہوگا، پھر قرآن حکیم میں کوئی غلط آیت آ گئی ہوگی، پھر سورہ محمد میں کوئی غلط آیت آ گئی ہوگی۔ فَضَرْبَ الرِّقَابِ، اتارو گردنیں، فضرب الرقاب حتی اذا اسقنتموہ فشدوا الوثاق، کہا جب خوب طبیعت کے ساتھ قتل کر چکا، حتی اذا اسقنتموہ فشدوا الوثاق، پھر ان کو باندھنا شروع کرو، یعنی قید کرنا شروع کرو، تاکہ پوری دنیا کے کفر کو پتا چلے کہ کس قوم کا، کس زبان کا اور کس نسل کا آدمی اس وقت برتن دھو رہا ہے، انہیں قیدی بناؤ۔ فشد الوثاق فإما من بعد، پھر اگر تم چاہو جب باندھ دو، ٹانک ناک نیچی کر دو، سر اوپر سے نیچے کر دو، ٹانکیں نیچے سے اوپر کر دو، باندھ دو، پھر تمہارا جی چاہے پھر کہو لوگوں سے ہم اللہ والے ہیں، مسلمان ہیں، اس کو چھوڑ دیتے ہیں اس لیے کہ اس کی بدماشی کم تھی، اور اس کو باندھے رہنے دیں۔ فإما من بعد وإما فدان، پھر چاہے معاوضہ لے کر، پیسے لے کر چھوڑ دو۔ یہ رب کہہ رہا ہے، یہ رب کہہ رہا ہے، جب ثقیل اور ٹھیٹ ایمان اور آدمی ٹھیٹ مسلمان ہوگا تو بھئی اللہ نے کہا ٹھیک ہے، اللہ الراس والا ہے، اللہ نے کہا نا اس ٹھیک ہے،
تو یہاں آدمی امن پسند بن جاتا ہے. تو اس کا مقصد ہمارے تو رب نے امن کا پیغام نہیں دیا، ہم امن پسند کہاں سے ہوں گے؟ ایک بات اختصار کے ساتھ، ایک وقت ابھی قریب کے زمانے میں ایک بات بہت چلی. اچھا، ہماری خصوصیت یہ ہے کہ ہم بحیثیت مسلمان اور پاکستانی ہم دمبے والی قوم ہیں. ہمیں یہ نہیں معلوم کہ آگے پتھر ہے یا نہیں ہے. ہم سے اگلا دمبا اگر اچھل کے جائے گا تو ہمیں اچھل کے جانا ہے، چاہے وہ پتھر اٹھا دے. ہم دمبے والی قوم ہیں. ہم تو ساتھ بہنے کے عادی ہیں، ساتھ چلنے کے عادی ہیں. قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں. ہمیں نہیں معلوم کہ تم کہاں جا رہے ہو، ہمیں کہاں جانا ہے، لیکن ہم تمہارے پیچھے چل رہے ہیں. دمبے والی قوم ہے. اللہم صلی علی محمد. ایک عرصے بات چلتی رہی، یہ بنیاد پرست ہیں، بنیاد پرست. اور بنیاد پرست اتنا گندا کر دیا اس لفظ کو، اتنا میلا کر دیا. بنیاد پرست وہ ہوتا ہے جس کا ماں اور باپ اور اولاد حلالی ہو. ہمیں ساری دنیا میں کہا بنیاد پرست ہیں یعنی حلالی ہیں. ساری دنیا میں کہتے ہیں حلالی ہیں. اور ہم بھی بنیاد پرست کو اتنا میلا کر دیا تھا کہ شاید بنیاد پرست کسی غیر حلالی کا نام ہے. تو بنیاد پرست وہ ہوتا ہے جس کی ماں کی بنیاد بھی، جس کے باپ کی بنیاد بھی ٹھیک ہو اور اولاد کی بنیاد بھی ٹھیک ہو. تو ہماری اللہ کی شان ساری قوم کہہ رہی تھی نہیں ہم بنیاد پرست نہیں ہیں بھائی، ہم بنیاد پرست نہیں ہیں. پوری دنیا میں کھربوں ڈالر اس پہ خرچ کر دیے کہ مسلمانوں کو بنیاد پرست کہہ کے ڈی ویلیو کر دو، اور مسلمان نہیں. بھیا بنیاد نہیں ہم بنیاد پرست نہیں ہیں. اور بھائی بنیاد پرست کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ انہوں نے کہا تمہاری ماں اور باپ، تم بھی حلالی ہو، تمہارے ماں باپ کا تعلق بھی حلالی. کہاں ہے تو ایسے کہ اسی کو بنیاد پرست کہتے ہیں. اچھا، تو آج تک سمجھ میں نہیں ہے بنیاد پرست بھائی جس کی بنیاد ٹھیک ہے وہ بنیاد پرست، جس کی بنیاد ٹھیک نہیں بنیاد پرست نہیں ہے. تو یہ بنیاد پرستی ہے کہ میرے رب نے کہا ہے اور میں حلالی ہوں تو اس لیے قبول ہے مجھے. فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا. حکم جہاد ایک سپارے سے متعلق تیسرا مضمون. وَعَلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ. اس سے پہلے والی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. اگر تمہارے پاس کوئی بے دین فاسق فاجر آدمی تمہارے کان بھرے اور کچھ بتائے تو جلدی سے ڈیسیژن مت لینا، فیصلہ نہیں کرنا، ذہن نہیں بنانا، اپنا مائنڈ میک اپ نہیں کرنا. کہا تحقیق کروں گا، دیکھوں گا، پوچھوں گا. یا اتنا نیک آدمی ہے، صحیح کہہ رہا ہے. کہا نیک آدمی تو بدماشی کرتا ہے، وہ اپنی نیکی کو یوٹیلائز کرتا ہے، استعمال کرتا ہے. تو یہ جیک لگتے ہیں نا، یہ دینداروں کے ذریعے جیک لگتے ہیں. کہا ان کی بھی تحقیق کریں گے. کہا آپ کو ان کے بھی وٹنس چاہیے. کہا ان سے بھی پوچھیں گے. کہا ان کو بھی فارم بھروائیں گے، ان سے بھی پتہ کریں گے، ان کا بھی کانٹیکٹ نمبر لیں گے. ایز پر رول اصول ضابطہ. تو اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہا اگر آپ کے پاس کوئی آدمی آ کر کچھ بات کہے تو جلدی نہ کیجیے، تحقیق کیجیے، اپنی آنکھ سے دیکھیے، اپنے کان سے سنیے، خود سوچیں، غور کریں، پھر فیصلہ کریں. لوگوں کے کہنے پہ نہیں کریں. پہلے ہم نے کئی دفعہ اس بات کو کہی، دنیا میں جتنے بڑے لوگ ہیں، دنیا میں بڑا آدمی بنتا ہی جب ہے جب قانون کا کچا ہو. قانون کا پکا بڑا آدمی نہیں بن سکتا، بڑی سیٹ پہ نہیں آ سکتا، بڑے اختیار پہ نہیں آ سکتا، بڑے عہدے پہ نہیں آ سکتا. کچا آدمی آگے جاتا ہے. قانون کا پکا وہ تو مبغوض ہوتا ہے، وہ تو اس سے تو نفرت کی جاتی ہے، اس کے بارے میں تو رائے قائم کی جاتی ہے کہ بھائی جب تک دیکھوں گا نہیں فیصلہ نہیں کروں گا، جب تک خود اپنے کان سے نہیں سنوں گا اس تک فیصلہ نہیں کروں گا. قانون کا کچا بڑا آدمی ہوا کرتا ہے. دنیا میں جو بڑا آدمی ہو قانون کا کچا ہے، اور کچا آدمی ہی بڑا بنتا ہے، اور بڑا آدمی ہی کچا ہوتا ہے. اس لیے کہ وہ اگر کچا نہ ہو تو آگے نہ چلے، اس کے آگے چلنے کے لیے کچے ہونا ضروری ہے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہا گیا فتبینوا، تحقیق کیجئے پھر فیصلہ کیجئے. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ، نبی سے کہا جا رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ فیصلہ کر دیں بعد میں آپ کو ندامت ہو. کہیں آپ ایسا نہ ہو. بھائی میرا مضمون نہیں ہے لیکن آیات آتی ہیں، اس لیے ڈر لگتا ہے کہ اس طرح بے سر و سامان چھوڑ کر آگے جانا، سال میں ایک دفعہ موقع ملتا ہے. تو اللہ کے نبی سے کہا جا رہا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ فیصلہ کر لیں اور پھر آپ کو ندامت ہو، اس لیے تحقیق کریں. یہ عالم الغیب سے نہیں کہا جاتا، یہ اس سے کہا جاتا ہے جس کے پاس علم غیب نہیں ہو. کہ آپ کو تو معلوم ہے نا یہ جھوٹ بول رہا ہے، سچ بول رہا ہے. یعتذرون الیکم اذا رجعتم،
کہا یہ لوگ آئیں گے آپ کے پاس، وہی اتری آپ کے پاس آئیں گے اور آپ سے آ کے عذر کریں گے، تحقیق کر لیجئے گا ان میں کچھ سچے ہیں کچھ جھوٹے ہیں۔ عالم الغیب کو بتانے کی کیا ضرورت ہے کہ آپ کے پاس جھوٹے لوگ بھی آئیں گے سچے بھی آئیں گے۔ 3 لوگ پھنس گئے، 3 صحابی پھنس گئے، اللہ کے نبی علیہ السلام کو نہیں معلوم کہ یہ تینوں پر اللہ نے فرمایا ان کو ابھی آپ قریب نہیں آنے دیں، سزا دیں، ان کو قریب نہیں آنے دیں۔ انہوں نے آ کر اللہ کے نبی سے کہا کہ یہ عذر تھا، یہ مسائل تھے، تو بہت سارے منافقین چھوٹ گئے۔ صحابہ آئے، صحابہ نے سچ بولا کے کہا جی میرے پاس مال تھا، بس مال کی محبت، کسی نے کہا جی میرے پاس اولاد تھی پہلے اولاد، کسی نے کہا میرے پاس جانور تھے اور فصل تھی پہلے نہیں تھی اب تھی، بس رک گیا۔ تو اللہ کے نبی ناراض ہو گئے کہ تم کیسے لوگ ہو، مال چیزیں اسباب اولاد کی جگہ تم جہاد سے رک گئے۔ تو 50 دن تک وہی نہیں آئی ان کے لیے کہ ہاں یا نہیں۔ اب اللہ کے نبی بھی خاموش، وہ بھی خاموش، 50 دن بعد معاف کر دے، معاف کر دیا۔ جو بات یہاں پر بہت حساس ہے، اگر آپ کی سمجھ میں آئے تب بھی بتائیے گا، نہیں سمجھ میں آئے تب بھی بتائیے گا۔ میرا مضمون نہیں ہے، لیکن قرآن پاک کی آیت آتی ہے تو پھر ضمیر ملامت کرتا ہے کہ بھائی یہ بات بتا دینی چاہیے تھی۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، تمہارے درمیان محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ، اچھی طرح سمجھ لیں، جان لیں کہ بھئی آپ کے درمیان آپ علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی بات کی، سفارش کی، آپ نے نہیں مانی تو پریشان نہیں ہو۔ اگر ہر بات آپ کی آپ علیہ السلام مان لیں تو تم مشقت میں پڑ جاؤ۔ لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم ولکن اللہ حبب الیکم الایمان، تو تم تکلیف میں آ جاؤ گے تمہاری ہر بات اگر مان لیں۔ تم کوئی بات کس جذبے سے کہتے ہو، کس موقع پہ کیا سفارش کرتے ہو، آپ علیہ السلام تمہاری بات مانتے چلے جائیں اور وہی کا انتظار نہ کریں تو تم مشقت میں آ جاؤ گے۔ تمہاری بات مان لی، ادھر وہی آ گئی، نہیں کرنا چاہیے تھا آپ کو، پھر تمہاری بات نہیں مانی، وہی آ گئی کہ مان لیتے، تو آپ علیہ السلام یہ تم مشقت میں آ جاؤ گے۔ ایسا نہیں کرو، مان لیں ٹھیک ہے، نہیں مانے تو بھی ٹھیک ہے، وہی بتا دے گی ٹھیک ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت عمر نے آ کر کہا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جی چاہتا ہے۔ اور کیا جی چاہتا ہے آپ کا؟ کیا جی چاہتا ہے؟ کہ میرا جی چاہتا ہے عورتیں پردہ کریں، ابھی تک پردے کا حکم نہیں آیا تھا۔ فرمایا عمر جی تو میرا بھی چاہتا ہے، لیکن میں تو بندہ بھی ہوں، نبی بھی ہوں، آخری نبی بھی ہوں، وہی جو کہے گی ان هو الا وحی یوحی، میں وہی کہتا ہوں جو وہی کہتی ہے۔ اور وہی اردو میں اپنی بات کو بھی وہی کہتے ہیں اور آسمانی بات کو بھی وہی کہتے ہیں۔ تو خالص اردو میں ایک ترجمہ ہے، آپ کو مزہ آئے، مجھے بہت مزہ آتا ہے، خالص اردو میں وہی کہتا ہوں جو وہی کہتی ہے۔ میں وہی کہتا ہوں، پاکستان میں وہی کہتے ہیں، ہندوستان میں ایک، وہاں کی اردو میں نے بھائی وہی بات تو کہی ہے، تو وہی کی جگہ وہی استعمال ہوتا ہے۔ تو قرآن حکیم کا ترجمہ ایک مفسر نے کیا، میں وہی کہتا ہوں جو وہی کہتی ہے، میں وہی کہتا ہوں جو وہی کہتی ہے۔ بہرحال تو آپ علیہ السلام نے فرمایا بھائی میں وہی کہتا ہوں جو وہی کہتی ہے، میں بھی وہی بات کہتا ہوں جو آسمانی بات ہوتی ہے، تو اس لیے مجھے مجبور نہیں کرو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولًا، آپ کو معلوم ہونا چاہیے آپ کے درمیان اللہ کے رسول ہیں، آپ کے درمیان اللہ کے رسول ہیں۔ 2 لوگ آپس میں الجھ گئے، 2 لوگ آپس میں الجھ گئے کہ بھئی آپ علیہ السلام حاضر ناظر ہیں، ایک کہتے نبی حاضر ناظر نہیں ہے۔ دونوں غیر عالم تھے، دونوں غیر عالم تھے اور دونوں دلائل ٹھک 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 ٹھک۔ کب آپ کیسے کہتے ہو؟ کہ ہمیں ہمارے بڑوں نے اسی طرح بتایا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام حاضر ناظر ہیں۔ تو ایک زیادہ سمجھدار تھا، شارپ تھا، اس نے کہا آپ کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کرو ترجمہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ کہا دیکھو نا ہیں، آپ خود ہی تو کہہ رہے ہیں، تو ہیں تو جب ہی کہتے جب آدمی حاضر ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے رسول، محمد اللہ کے رسول ہیں، کہ آپ خود ہی تو کہہ رہے ہیں حاضر ناظر ہیں۔ اب وہ بڑا پریشان۔ اچھا جواب ایسا ہے، بات ایسی ہے کہ سمجھ میں آنے والی ہے کہ اللہ کے رسول، محمد اللہ کے رسول ہیں، محمد اللہ کے رسول کا جملہ پورا کرے نا۔ اب آدمی پریشان، نہیں کریں پوری جو کہیں کہ دیکھو آپ کہہ رہے ہیں، جب ہیں تو ہیں، حاضر ناظر ہیں۔ تو ان کے درمیان ایک آدمی کا گزر ہوا،
تو کہ بھائی یہ قصہ چل رہا ہے، اب آپ بتائیں اس سے حاضر ناظر ثابت ہوتا ہی نہیں ہوتا؟ کبھی 2-3 مثالیں دیتے ہیں، اگر قابو آ گئی بات، اگر آپ کا ہیں مؤثر ہوا اور آپ کے ہیں نے اثر دکھا دیا تو مان لیں گے. 2-3-4 مثالیں دے کے آپ کو بات سمجھاتے ہیں. تو اس آدمی نے، گزرنے والے نے کہا بھائی میں نیوٹرل آدمی ہوں، مجھے نہیں معلوم آپ کس میں الجھ رہے ہیں، لیکن آپ اردو کے ہیں میں الجھ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حاضر ناظر جاننے کے لیے، سمجھانے کے لیے، بتانے کے لیے، یقین کروانے کے لیے، اپنے موقف کو ثابت کرنے کے لیے اردو کے ہیں کو آپ نے بنیاد بنا دیا. یہ اردو کا ہے، یہ عربی کا ہے، یہ وہی ہے، کیا چیز ہے یہ؟ اچھا وہ دونوں ماننے کو تیار نہیں. تو اس نے کہا جی میں 2-3-4 آپ کو مثالیں دیتا ہوں. آپ کہتے ہیں سے حاضر ناظر ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام محمد اللہ کے رسول ہیں تو ہیں، اس کے مطلب حاضر ناظر ہے. کہ اچھا میرے پاس $2 لاکھ ہیں تو کہاں ہیں؟ کہا جی پتہ نہیں کہاں ہے. کہا میری جیب میں ہو سکتے 2 لاکھ؟ کہا نہیں. کہاں ہوں گے؟ کہا بینک میں ہوں گے. تو کہا بینک کہاں ہے اور میں کہاں ہوں؟ کہ جی بینک اپنی جگہ پہ، میں اپنی جگہ پہ ہوں. تو ہیں سے ڈالر میری جیب میں تھوڑی ثابت ہے، ڈالر یہاں موجود تھوڑی ہیں. ایک کہا بھی اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے تمہارے بیٹے کتنے ہیں؟ کہا جی میرے 2 بیٹے ہیں. تو دونوں بیٹے کہاں ہیں؟ وہ دونوں بیٹے ایک امریکہ میں ایک فرانس میں. تو کہ ہیں تھوڑی ثابت کرتا کہ یہاں موجود ہے. کہا جی میرے پاس 2 ہزار گز کے 2 پلاٹ کہاں ہیں؟ جیب میں ہیں، مسجد میں موجود ہیں، دونوں میرے ساتھ پلاٹ کھڑے ہیں. اللہ کے بندے وہ عربی کا مضمون، عربی کی گرامر یہاں اردو کا ہے اور ہیں. کیا قصہ ہے یہ؟ یعنی گویا کہ قرآن حکیم کو، اللہ کو، رسول کو، حاضر ناظر کو ثابت ہونے کے لیے اردو کے محتاج ہو گئے ہیں. تو ان صاحب نے کہا میں بھی ایک جملہ کہوں، ناراض تو نہیں ہوں؟ کہا نہیں ناراض نہیں ہوں گے. کہا لیکن آپ تھوڑا دور جائیں. کبھی ہم کیوں دور جائیں؟ آپ جاؤ دور. کہا اچھا میں دور جاتا ہوں لیکن آواز آنی چاہیے، آواز آنی چاہیے. وہ تھوڑا سا دور چلا گیا اور وہاں جا کر اس نے کہا آپ دونوں پاگل ہیں. کہا بھائی یہ دین ہے، اسے دین باقی رہنے دو یار، یہ قرآن ہے اسے قرآن باقی رہنے دو. یہ محتاج ہو گیا تمہارے میری اردو لولی لنگڑی زبان، لشکری زبان کا، کہ اردو جس کو آتی ہوگی، جس کی لغت. ایک صاحب سے فون پہ بات ہو رہی تھی، ان سے انہوں نے بات کی. میں کہا ایک سوال بات پوچھی ہم نے، انہوں نے کہا تقریباً. تو میں نے کہا یار آپ اردو اسپیک ہیں یا کیا قصہ ہے یہ؟ کہتے ہاں میں کراچی میں رہتا ہوں. میں نے کہا آپ کی گرامر اتنی کمزور ہے، تقریباً کا کیا مقصد ہے؟ میں اکثر کبھی کبھی آتا رہتا ہوں آپ کے پاس، میں اکثر کبھی کبھی آپ کے پاس آتا رہتا ہوں. میں کہا بھائی یہ کون سا جملہ ہے جس میں اکثر بھی ہے اور کبھی کبھی بھی ہے؟ کیونکہ اپنی زبان کی کبھی بھی گرامر اور لغت آدمی نہیں جانتا. اردو میں کسی چیز کو مؤنث مذکر کیوں کہتے ہیں ہمیں نہیں معلوم. میری کاپی یا میرا پین یا میری پین، میری پینسل کیوں ہے اور میرا پین کیوں ہے؟ یہ پین اور پینسل میں کون سی ایسی چیز ہے جس سے ہم مذکر مؤنث بنا دیا؟ اور بھائی ہم سماعی ہے، عرب بھی یہی کہتے ہیں، جس چیز کو ہم نے اپنے بڑوں سے مؤنث سنا وہ مؤنث ہے، جس کو مذکر سنا مذکر. ورنہ پین اور پینسل میں کوئی ایسی علامت نہیں ہے کہ پینسل کو مؤنث کیوں اور پین کو مذکر کیوں. سو جھگڑا شہر کراچی میں یہی جھگڑا چل رہا ہے، بھائی یہ مذکر ہے مؤنث ہے؟ کہ بھائی مذکر ہو یا مؤنث اس وقت آپ سے درخواست کروں مجھے دے دو، بس آپ اپنے پاس رکھو لغت اور چیز مجھے دے دو. تو بھائی یہ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، اچھی طرح سمجھ لیجیے اللہ کے نبی علیہ السلام آپ کے درمیان ہیں. یعنی جب آپ کے درمیان ہیں فزیکلی جب ہیں، جب نہیں ہے تو آپ کی شریعت آپ کے درمیان موجود ہے اس وقت. اور قرآن حکیم خود کہتا ہے کہ آپ علیہ السلام پردہ فرما جائیں تو آپ کی شریعت پردہ نہیں فرمائے گی کبھی بھی. اللہ اور رسول علیہ السلام کے احکامات کبھی نہیں، ہمیشہ قرآن حکیم کی شکل میں موجود رہیں گے. تو بھئی شریعت محمدیہ موجود ہے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خاص. تو بھئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام محمد اللہ کے رسول ہیں. کہاں ہیں؟ مدینہ منورہ میں.
اپنی جگہ پر ہے. ساری قوم کھربوں لوگوں نے جا جا کر درود شریف پڑھ لیا, صلاۃ والسلام پڑھ لیا, زیارت کر لی, آپ کے قدموں میں کھڑے ہو کر ساری دنیا. اب جھٹلا تھوڑی سکتے ہیں کہ آپ وہاں نہیں ہیں, آپ وہاں ہیں, مکہ سے وہاں چلے گئے, وہاں ہیں, ساری قوم مانتی ہے. اللہ پاک سمجھ